کہ حسن تو وہ ہے کہ بن دیکھے ہو سب جن کے اسیر، حسن تو وہ ہے کہ بن دیکھے ہو سب جن کے اسیر، دیکھ کر جلوہ تیرا کوئی زیر دام آیا تو کیا۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ آئیے ایک بڑی جگہ سے ام المدارس دارالعلوم دیوبند، سرزمین دیوبند سے تعلق رکھنے والے، یوں تو ہے ہمارے بہار کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے، لیکن وہاں اللہ کے فضل و کرم سے کیا کہتے ہیں کہ فقہ اور ادب کے بہتر اور ماہر استاذ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم عربی پہ بڑی مہارت دے رکھی ہے۔ میں انہیں دعوت سخن صرف اس شعر کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ سات داش و سادزی اے سرزمین دیوبند، سات داش و سادزی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ موصوف تشریف لائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الغر المیامین والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت صدر اسٹیج پر موجود علماء کرام، مہمانان اعظام اور اس بشن پور کی سرزمین اور آس پاس کے علاقے سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، آپ بہت دیر سے اور بہت شوق سے اس پروگرام میں ہونے والی تمام چیزوں کو سن رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ جلسہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی کی صدارت، جناب مولانا ریاض الرحمن صاحب کی کامیاب نظامت اور مقررین حضرات کی گرمی خطابت اور ہمارے شعراء اور نعت خواں حضرات کی گلفشانی گفتار کے ساتھ ہم سب جو ہے اس پروگرام کا لطف بھی اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں، یہ جلسہ کسی ایک رات کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، ایک دو نعتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی بھی طرح ہمارے غفلتوں کا زمانہ نہیں ہے۔ تقریروں میں بہت ساری باتیں آتی ہیں لیکن وہ سب ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جلسہ کے ختم ہونے کے بعد ہم ان باتوں کو نوٹ کریں جو ہمیں اپنے سماج کے لیے ضروری لگتی ہے۔ تعلیم کے موضوع پر تقریر کرنے سے تعلیم عام نہیں ہو جائے گی، معاشرے کی اصلاح کے موضوع پر تقریر کرنے سے اصلاح نہیں ہو جائے گی۔ اصلاح جب ہوگی جب آپ اس کے لیے قدم اٹھائیں گے، جب آپ اس کے لیے حرکت میں آئیں گے، جب آپ ان باتوں کو لے کر سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ اس کے لیے آپ کا خود اپنے دماغ کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے خود آپ کو باتوں کو اچھی طرح سے سمجھنا اور باتوں کی گہرائیوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے،
یہ آیت سورہ ابراہیم کی ہے، اور اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اس جلسے کا جو پوسٹر بنا ہے، اس پوسٹر میں 3 بنیادی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ نمبر 1 سیرت النبی، نمبر 2 پیام انسانیت، اور نمبر 3 اصلاح معاشرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کا ایک حصہ پیام انسانیت سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ اصلاح معاشرہ سے متعلق ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت، پورا ایک رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے لیے خاص کیا ہے۔ قرآن پر بہت ساری باتیں ہو گئی، قرآن پڑھاؤ، ابھی قاری اشفاق صاحب نے دل خوش کر دیا وہ نظم پڑھ کر۔ اب تھوڑا سا قرآن سمجھتے بھی ہیں ہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں آئی ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، سکون والا شہر بنا دے۔ کس شہر کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں۔ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو بسایا، حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ دیا اور گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، فلسطین کی طرف، اور دور سے دیکھ کر دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں مکہ میں، مکہ کے امن کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس وقت مکہ میں کوئی فساد نہیں ہے، اس وقت مکہ میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، اس وقت ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، اس وقت غارت گیری نہیں ہو رہی ہے، اس وقت فسادات نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی آبادی ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے مکے میں جس کو بسایا گیا وہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انشاءاللہ یہاں آبادی ہوگی، یہاں نسل بڑھے گی، لوگ یہاں بھی زیادہ ہوں گے، اور جب ایک جگہ پر زیادہ لوگ رہنے لگتے ہیں تو آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے وقت سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر کے امن کی دعا کرتے ہیں۔ یہ امن اتنا ضروری کیوں ہے؟ ملک میں امن کا ہونا، شانتی کا ہونا، سکون کا ہونا اتنا ضروری کیوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا کو شروع کرتے ہیں تو امن کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ ملک میں امن کا ہونا، شانتی کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر امن ختم ہو گیا تو کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی۔ اگر ملک میں امن نہیں ہے تو تعلیم نہیں ہے، اگر ملک میں امن نہیں ہے تو ادارہ نہیں ہے، اگر ملک میں امن نہیں ہے تو مدرسہ ہے نہ یونیورسٹی ہے، اگر ملک میں امن نہیں ہے تو کوئی بھی اپنے گھر میں چین سکون کے ساتھ باقی نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے تو ملک کا سارا نظام درہم برہم ہے۔ اس لیے امن کا ہونا پہلے ضروری ہے، عبادت کے لیے امن ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے امن ضروری ہے، زندگی کے ہر کام کے لیے امن ضروری ہے۔ قرآن میں ایک چھوٹی سی سورت ہے لإلاف قریش، ہم سب پڑھتے رہتے ہیں۔
اور سب کو یاد بھی ہے لإلاف قریش۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کا تذکرہ کیا۔ قریش وہی جو آپ علیہ السلام کا بھی خاندان ہے، مکہ میں رہنے والا خاندان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ یہ جو مکہ والے ہیں انہیں خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ مکہ والوں کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ تو اللہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ مکے والوں کو اللہ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ نمبر 1 اللہ کھلا پلا رہا ہے، اطعمہم من جوع، اللہ انہیں کھلا پلا رہا ہے، اللہ نے بھوکا نہیں چھوڑا ان کو، اللہ کھلا پلا رہا ہے، اللہ نعمتیں دے رہا ہے، اس لیے انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات فرمائی وآمنہم من خوف، انہیں اللہ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ نے انہیں امن دے رکھا، اللہ نے انہیں سکون دے رکھا، اللہ نے انہیں خوف سے بچا رکھا ہے، ڈر سے بچا رکھا۔ انہیں ڈر نہیں ہے کوئی مار دے گا، انہیں ڈر نہیں ہے کوئی قتل کر دے گا، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی مکہ کی لوگ عظمت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ امن ہوگا تو عبادت ہوگی، امن نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے، امن کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم جب دعا کر رہے ہیں مکہ کے امن کی تو وہاں کوئی فساد نہیں، وہاں کوئی ناانصافی نہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں، وہاں کوئی دنگا نہیں۔ لیکن ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ناانصافی دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ سارا نظام چرمرایا ہوا ہے، عدلیہ چرمرائی ہوئی، قلم بک چکے ہیں، زبان بک چکی ہے، کہنے والے بک چکے ہیں، سننے والے بک چکے ہیں، پورے ہر جگہ تجارت آ چکی ہے، ہر جگہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ کیا ایسے ماحول میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نہیں اپنانا چاہیے؟ تو پہلی بات، پہلا مطالبہ آپ سے یہ دعا کرنے کا مطالبہ ہے۔ دعا کا مطالبہ بہت چھوٹا سا مطالبہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہماری ایسی مجبوری ہے کہ ہم کسی بھی وقت میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے مانگنا ہماری ایسی مجبوری ہے کہ ہم کسی بھی حال میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن ہم تو مانگنے کا بھی طریقہ نہیں جانتے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المسئلہ، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں بہترین مانگنے کا انداز۔ کیا مانگتے ہیں؟ مانگنے کا انداز مانگتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی ایک دعا میں اللہ سے مانگتے ہیں مانگنے کا انداز، اللہم انی اسألک خیر المسئلہ، ہم بہترین طریقے سے مانگنے کا انداز آپ سے مانگتے ہیں، یعنی ہمیں کیسے اللہ سے مانگنا ہے ہم تو وہ بھی نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کو قرآن میں محفوظ کیا، انبیاء کی دعاؤں کو اللہ نے قرآن میں جمع کیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم تمہیں کیا مانگنا ہے، تمہیں نہیں پتا کیسے مانگا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نقل کی، انسانیت کا دم بھرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے دل سے انسانیت کو نہ سمجھ رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و شانتی رہے تو آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ آپ یاد کریں کہ کبھی آپ نے یہ دعا کی ہے
کہ اللہ اس ملک کو امن و شانتی والا بنا دیجئے، اس ملک کو پرامن بنا دیجئے، اس ملک میں عدل و انصاف کی حکمرانی قائم فرما دیجئے، اس ملک میں جو دبے کچلے لوگ ہیں آواز ذرا سا کم کرو بھائی، ایکو کم کرو خاص طور سے، اس ملک میں جو دبے کچلے لوگ ہیں ان کی مدد فرمائیے، ان کے حالات کا سہارا بن جائیے، یہ دعا کرنے کی ہماری ضرورت ہے۔ پیام انسانیت کا پہلا پیغام یہ ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو انسانیت ہے، اسی انسانیت سے ہر جگہ اسلام پھیلا ہے۔ اس ملک میں اسلام جو پھیلا ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہے، اور یہ دو ایسی تعلیم ہے ہمارے پاس کہ آج بھی ان دو تعلیموں کو لے کر صحیح طرح سے ہم پہنچیں گے تو آج بھی ہمارا مذہب پھیلے گا۔ دوسری بات کو میں پہلے بتاتا ہوں، وہ ہے انسانیت۔ وہ کیا ہے؟ انسانیت۔ آج دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر کے، ہر جگہ ذات پات کا نظام قائم ہے۔ ہر جگہ ذات پات کا نظام قائم ہے، وہ بڑی برادری کا ہے، وہ چھوٹی برادری کا ہے، یہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے۔ اور ہندو مذہب میں تو سب سے زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ صاحب یہ شودر ہے تو وہ چھتری ہے تو وہ برہمن ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں اس نسلی فرق کو مٹا دیا کہ سارے انسان ایک آدم کے بیٹے، سارے انسان ایک آدم کے بیٹے ہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا متقی ہوگا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا، وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے۔ یہ ایسی تعلیم ہے جو کہیں نہیں پائی جاتی، یہ خوبصورت تعلیم، یہ ایسی تعلیم ہے جس میں دبے کچلے لوگوں کی آواز ہے، جس میں دبے کچلے لوگوں کے لیے امید کی کرن تھی۔ اسی کرن کو لے کر کے لوگ اسلام کی طرف دوڑ کر کے آئے۔ بعد میں مسلمانوں میں بھی یہ گھل لگا اور وہ بھی برادران وطن کی طرح ذات پات میں پھنس گئے، لیکن یاد رکھیں کہ اسلام کا دامن اس سے بالکل پاک ہے، یہ ہمارے معاشرے کی کمی۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا یہ تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس ملک کو پرامن بنا دیجیے۔ یہ ہماری ذمہ داری، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، قرآن پر ایمان رکھنے والے مومن ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے امن و شانتی کے لیے ہم دعا کریں، عدل و انصاف کے لیے دعا کریں، ہر ایک بندے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر عدل و انصاف قائم ہو، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اگلی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیجیے۔ مجھے، غور کیجئے گا توجہ سے، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ان کا تذکرہ کم سے کم بقرعید میں تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ کیا اس کا کوئی وہم ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی نبی بت پرستی میں مبتلا ہو جائے؟ اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی، وہ ابراہیم جس نے ایمان کی حفاظت کے لیے
نمرود کی آگ میں کود جانے کو قبول کیا، وہ ابراہیم جس نے توحید کی حفاظت کے لیے بابل سے لے کر کے فلسطین اور فلسطین سے لے کر کے مکے کی ہجرت کو گوارا کیا، وہ ابراہیم جس نے توحید کی آواز اس وقت لگائی جس وقت ساری دنیا میں کفر اور شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہ توحید جس نے دنیا کو توحید، وہ ابراہیم جس نے توحید کا وہ سبق دیا کہ آج وہ توحید کا ایک آئیکن ہے، توحید کا ایک شعار ہے، توحید کی ایک پہچان ہے۔ قرآن کریم میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو اکثر جگہوں پر ایک لفظ لگا ہوا آتا ہے حنیفہ، حنیفہ، کہ ابراہیم وہ ہے جو ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کے لیے خاص ہونے والے بندہ ہے۔ ظاہر ہے سارے نبی ایسے ہی تھے، لیکن ابراہیم کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی توحید کی حفاظت میں لگائی۔ کیا اس ابراہیم کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ بت پرستی میں مبتلا ہوگا؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور وہ ابراہیم جس کے دو بیٹے اللہ نے دیے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ دونوں بیٹے اللہ کے نبی، پوتے حضرت یعقوب وہ اللہ کے نبی، پر پوتے حضرت یوسف وہ اللہ کے نبی، جن کے خاندان میں نبوت کا سارا سلسلہ جاری ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں جو یہ انبیاء ہیں یہ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت اسحاق بت پرست ہو جائیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے حضرت اسماعیل بت پرست ہو جائیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے حضرت یعقوب بت پرست ہو جائیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے حضرت یوسف بت پرست ہو جائیں گے؟ امکان نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی بت پرستی میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے۔ بہت اہم دعا ہے، بہت سوچنے کی دعا ہے کہ وہاں تو بت پرستی کا کوئی ہلکا سا وہم بھی نہیں ہے، لیکن دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے بت پرستی سے بچائیے۔ اور ہم کیسے ماحول میں رہ رہے ہیں؟ ہم کیسے ماحول میں رہ رہے ہیں؟ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہر طرح سے ہمارے ایمان پر حملہ ہے، جہاں ہر طرح سے ہماری تہذیب پر حملہ ہے، جہاں ہر طرح سے ہماری اسلام کی تعلیمات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں کبھی گھر واپسی کا عنوان دیا جا رہا ہے، جہاں کبھی سوریہ نمسکار کا عنوان دیا جا رہا ہے، جہاں کہیں وندے ماترم کا عنوان دیا جا رہا ہے، جہاں نئی تعلیمی پالیسیوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان پر سیدھے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم ایسے ماحول میں رہ کر بھی اپنے ایمان کے تعلق سے اور اپنی اولاد کے ایمان کے تعلق سے بالکل بے فکر ہو چکے۔ ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے، یہ دعا ہم نہیں کرتے۔ وہ ابراہیم یہ دعا کرتے تھے، ہم یہ دعا نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کوئی کسی حکیم کی پوتھی نہیں ہے، قرآن کریم کسی ایسے ویسے انسان کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے واقف ہے، وہ چاہتا تو اپنی کتاب کو اتنی بڑی کر دیتا کہ کوئی پڑھ بھی نہیں پاتا، چونکہ اس کے پاس اتنا بڑا علم موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل خلاصہ مغز دیا ہے قرآن کی شکل میں، ہمیں بہت خلاصہ دیا ہے۔ اس خلاصے میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو رکھتا ہے، اس خلاصے میں یہ دعا ہے۔ اور اپنی اولاد کے تعلق سے حضرت ابراہیم کی فکر یہیں ختم نہیں ہو جاتی، یہ فکر آگے تک چلتی۔ اولاد کے تعلق سے ہم تو بالکل بے فکر ہیں، اپنے تعلق سے ہم بالکل بے فکر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو آپ شکر منائیں ان مدرسوں کا، بغیر کسی شک کے اور بغیر کسی خوشگمانی کے آپ شکر منائیے مدرسوں کا، احسان مانیے اپنے علماء کا کہ یہ آپ کے درمیان آ کر کے دین اور ایمان کی باتیں کرتے ہیں۔
ورنہ یہ کہاں پہنچ جاتے لوگ. کیا ہوتا ہماری قوم کا حشر اللہ جانتا. لوگ پوچھتے ہیں کہ مدرسے والے کیا کرتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں مدرسے میں کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں, مسلمانوں سے ہم یہ کہتے ہیں, چلو ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہو؟ آؤ بتاتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں کیا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی دی, نبوت کی روشنی دی, ان کی زندگی میں 3 موڑ آئے. پہلا موڑ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا. ان کے والد آزر بت پرست تھے, بت بنایا کرتے تھے, بیچا کرتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھایا, یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا, اے ابا جان ہمیں ڈر ہے کہ بت پرستی کی وجہ سے عذاب آ جائے اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں. پہلا کام اپنے والد کو سمجھایا. پھر اس کے بعد قوم کے پاس پہنچے, قوم کو سمجھانے کا ایک الگ انداز اپنایا. قوم کے لوگ کسی تہوار میں گئے تھے, مندر میں جا کر کے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا. پورا واقعہ قرآن میں ہے, علماء بتائیں گے آپ کو. تیسرے نمبر پر اپنے گھر والوں کو بتایا, قوم کو بتایا. تیسرے نمبر پر نمرود کے دربار میں پہنچ گئے. ابراہیم کا تیسرا قدم نمرود کے دربار. سورہ بقرہ میں ہے, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, کہ تم نے نہیں دیکھا اس بادشاہ کو جو ابراہیم سے مناظرہ کر رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو طاقت کا نشہ تھا. أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, اس طاقت کے نشے میں تھا. طاقت کے نشے میں. اس نے پوچھا, ابراہیم تمہارا رب کیسا ہے؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت, کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. بادشاہ نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. قید خانے سے 2 آدمی کو بلایا, ایک کو چھوڑ دیا, ایک کو پھانسی کا حکم دے دیا. کہا دیکھو ایک کو میں نے مار دیا, ایک کو چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ اس بادشاہ کو زندگی اور موت کا بھی کچھ پتہ نہیں. سوال کیا کہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے, تو پچھم سے نکال کر کے دیکھ. واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا ہے, مگر بتانا یہ ہے کہ ابراہیم کا پہلا قدم اپنے گھر میں والد کو سمجھانے کا, دوسرا قدم قوم کو سمجھانے کا, تیسرا قدم بادشاہ وقت کے سامنے اسلام اپنے توحید کی حقانیت کو سمجھا دینے کا. ہم مدرسوں میں یہی جرأت بانٹتے ہیں, ہم مدرسوں میں یہی جرأت تقسیم کرتے ہیں, یہی حوصلہ تقسیم کرتے ہیں. ہم اپنے مدرسے کے بچوں کو کسی ایک آفس کا نوکر نہیں بناتے, اسے حکومت کا نوکر نہیں بناتے. ہم مدرسے میں ایسی طاقت تیار کرتے ہیں, ایسا حوصلہ عطا کرتے ہیں جو حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. ہم حکومت کا نوکر بنانے کے لیے مدرسہ نہیں چلاتے, ہم حکومت کے نوکر بنانے کے لیے نہیں پڑھاتے. ہم وہ جرأت پیدا کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں جو اپنے گھر سے اصلاح کا آغاز کرے, جو اسلام کی دعوت کو لے کر قوم کے درمیان پہنچے, گاؤں میں پہنچے, معاشرے میں پہنچے, گلی گلی میں پہنچے, ممبروں سے تقریر کرے, جلسوں میں بتائے, ذاتی نشستوں میں جائے, گشت میں پہنچے, تبلیغ کرے. ضرورت پڑے تو زبان کو استعمال کرے, جب ضرورت پڑے تو قلم کو استعمال کرے. جو بھی وسائل ہے, جو بھی طاقت ہے, سب کا استعمال کرے. اور جب بات یہاں سے نہیں بنے اور کوئی نمرود صفت بادشاہ سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہتے کہ یا تو تجھے توحید پر, یا تو تجھے میری خدائی کو ماننا پڑے گا, یا تجھے ہماری آگ میں ڈال جلنا پڑے گا, تو ہم وہ فوج تیار کرتے ہیں جو خوشی خوشی نمرود کی آگ میں کود سکتے ہیں,
مگر نمرود کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتے. اسی صلاحیت کے لیے مدرسے قائم ہوئے ہیں. مدرسے کی تاریخ ان قربانیوں سے بھری پڑی ہے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ انگریزوں کی وہ حکومت جس حکومت میں سورج کبھی نہیں ڈوبتا تھا, جس کا دائرہ, جس کی حکومت اتنی بڑی پھیلی ہوئی تھی کہ وہ خود کہتے تھے کہ اب دنیا میں کوئی طاقت نہیں بچی ہے جو ہماری آنکھوں سے آنکھیں ملا سکے, جو ہماری حکومت کا خاتمہ کر سکے. لوگ ڈرے سہمے تھے, لوگ ڈرے سہمے تھے. آج جب آزادی کی بات ہوتی ہے تو کانگریس والے بھی سامنے آتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے, مگر 1883 میں جب کانگریس بنی ہے تو اس کی رپورٹ بتاتی ہے کہ وہ صرف حکومت اور عوام کو قریب کرنے کے لیے, انگریز حکومت سے قریب کرنے کے لیے کانگریس بنی تھی. وہ صرف ہمارے علماء تھے جنہوں نے فتویٰ دیا, جنہوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی, جنہوں نے سولی کو سلامی دی, جنہوں نے جیلوں کو بھرا, جنہوں نے درختوں پر لٹک جانے کو برداشت کیا, مگر کبھی بھی ظالم حکومت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. آج کے ماحول میں, ہندوستان میں آج کے ماحول میں لوگ منہ نہیں کھول رہے, لوگ قلم نہیں چلا رہے, لوگ ڈرے سہمے ہیں. آج ضمیر بک رہا ہے, قلم بک رہے ہیں, زبان بک رہی ہے. صرف مدرسے سے لگے ہوئے چند علماء اور قائدین ہیں جو آج بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہی مدرسوں میں ہمارا سرمایہ ہے, یہی ہم مدرسوں میں کرتے ہیں. مدرسوں کی تعلیم کے تعلق سے بالکل شرح صدر کے ساتھ ہماری قوم کے لوگوں کو پورے اطمینان کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہی وہ ہمارا قلعہ ہے جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں. اگر یہ قلعہ ختم ہوا, اگر اس تعلیم کا سلسلہ بند ہوا تو نہیں معلوم کہ ہماری اگلی نسل کس کی پوجا کرے گی, کس کی عبادت کرے گی, کس راستے پر چلے گی. ہماری اگلی نسل کے ایمان کی حفاظت ہماری بہت بڑی ذمہ داری. ہمارے بزرگوں, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایمان ہمارے دلوں میں ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس نعمت کو آپ سمجھیے, اس نعمت کی آپ قدر کیجئے, اس نعمت کی قدر کو پہچاننے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے بڑا پیارا سا شعر کہا, فرمایا کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. عصر نو رات ہے, ساری دنیا آج تاریکی میں ہے. اگر کوئی ستارہ ہے جو چمک رہا ہے, اگر کہیں روشنی ہے تو وہ صرف تمہارے پاس. ساری دنیا اندھیرے میں ہے, ساری دنیا تاریکی میں ہے, روشنی صرف آپ کے پاس. اس ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی سورتوں میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کہ اے نبی یہ کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں. ساری دنیا تاریکی میں ہے, روشنی صرف آپ کے پاس ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ روشنی جو آپ کے پاس ہے وہ جگنو والی روشنی نہیں ہے, وہ 100 وولٹ اور 200 وولٹ کی لائٹ بھی نہیں ہے. وہ جو روشنی آپ کے پاس ہے وہ چاند والی روشنی بھی نہیں ہے کہ چاند رات میں ہے دن میں نہیں ہے. آپ کے پاس جو روشنی ہے وہ سورج والی بھی نہیں ہے, سورج دن میں ہے تو رات میں نہیں ہے. آپ کے پاس جو روشنی ہے وہ ہر وقت روشنی. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, کہ مسلمانوں ہم نے تمہاری طرف کھلی ہوئی روشنی بھیجی. کھلی ہوئی روشنی, کیسی روشنی؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها ونہارها سواء, کہ ہم تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں.
اتنا روشن ہے کہ رات اور دن سب برابر ہے. رات بھی روشن ہے, دن بھی روشن ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, ہم نے تمہاری طرف کھلی روشنی بھیجی ہے. یہ روشنی ایسی ہے جس میں ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. اس روشنی میں آپ جنت کو دیکھنا چاہتے ہیں, جنت کو دیکھیے, جنت کے حوروں کو دیکھیے, جنت کے بالا خانوں کو دیکھیے, جنت کے پھلوں کو دیکھیے, جنت کی نہروں کو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیے. اس روشنی میں آپ جہنم کو دیکھنا چاہتے ہیں, جہنم کو دیکھیے, جہنمیوں کو دیکھیے, جہنم کے کھانے پینے کو دیکھیے, جہنم کی سزاؤں کو دیکھیے. اس روشنی میں کیا دیکھنا ہے آپ کو؟ اس روشنی میں آدم سے لے کر حضرت محمد تک سارے انبیاء کے کردار کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لیجئے. اس روشنی میں ابلیس سے لے کر کے آخری کافر انسان تک کے کردار کو دیکھنا ہے, وہ دیکھ لیجئے. ساری ایک ساتھ آپ کو نظر آ جائے گی. اتنی بڑی روشنی کے مالک ہیں آپ. یہ روشنی قرآن کریم کی روشنی, یہ روشنی اسلام کی روشنی. اس روشنی کو جگائیے اپنے دل میں, اس روشنی سے فائدہ اٹھائیے. یہ لائٹ اتنی بڑی ہمارے سامنے ہو اور میں اپنی آنکھوں پر پٹی لگا لوں تو اس میں اس لائٹ کا کیا قصور؟ اپنی آنکھوں کو کھولیے, اس روشنی سے فائدہ اٹھائیے. ایک تڑپ ہوتی ہے جب انسان کے دل میں, جیسے حضرت ابراہیم کے دل میں جب ایمان کی تڑپ پیدا ہوئی, وہ بے چین ہو گئے. وہ فوراً اپنے والد کے پاس پہنچے, ابا جان کیا کر رہے ہیں, کس کو پوچھ رہے ہیں؟ ارے آپ جہنمی ہو جائیں گے. قوم کے پاس جا رہے ہیں, بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. وہ تڑپ پیدا کیجئے دل میں کہ کس طرح سے اس روشنی کو بانٹا جائے. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں, مشہور صحابی, سب جانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی ماں اسلام نہیں لائی تھی, حضرت ابو ہریرہ اسلام لے آئے. تو ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں نامناسب جملہ کہہ دیا, نامناسب جملہ کہہ دیا. حضرت ابو ہریرہ رونے لگے اور روتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور پہنچے, اے اللہ کے رسول, میری ماں نے آج ایک جملہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ دیا کہ مجھے تکلیف ہو رہی. اے اللہ کے رسول, میں رو رہا ہوں. اے اللہ کے رسول, میری ماں جہنم میں چلی جائے گی, آپ دعا فرما دیجئے کہ میری ماں کو اللہ ہدایت دے دے. آپ علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا اور کہا, اے اللہ, ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے. آپ علیہ السلام کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور بھاگے گھر کی طرف کہ میری ماں کو ضرور ہدایت ملے گی. آپ علیہ السلام نے دعا فرما دی. جب پہنچتے ہیں تو ان کی امی کہتی ہے, ابو ہریرہ ابھی باہر رہو, میں غسل کر رہی ہوں. باہر رہو, میں غسل کر رہی ہوں. وہ کمرے میں غسل کر رہی تھی. غسل کرنے کے بعد سب سے اچھا کپڑا جو تھا وہ پہنی اور دروازہ کھولتے ہی کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ خوشی سے ماں کے گلے لپٹ گئے اور بھاگتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا, اے اللہ کے رسول, آپ کی دعا اللہ نے سن لی, میری ماں نے اسلام قبول کر لیا. آپ علیہ السلام بھی خوش ہوئے. یہ تڑپ تھی, یہ تڑپ تھی. ایک صحابیہ ہیں, یہ تو مردوں کا واقعہ ہے, عورتوں کے واقعات بھی. ایک صحابی ہے حضرت انس ابن مالک, مشہور صحابی. اچھا, ان کی ماں بڑی ذہین تھی. چلیے ان کی ماں کے چند واقعات سناتا ہوں, اصلاح معاشرہ کی کئی چیزیں آ جائیں گی اس واقعے میں. ان کی ماں کا نام تھا ام سلیم. حضرت ام سلیم کی شادی ہو گئی مالک نام کے ایک شخص سے. مالک بھی کافر اور ام سلیم بھی کافر. یہ سب مدینے میں رہتے تھے. جب آپ علیہ السلام مکے سے مدینہ پہنچے تو کسی نے ام سلیم سے کہا کہ بھائی نبی آئے ہیں اور بڑے اچھے ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں. تو ام سلیم چھپ چھپ کر کے آپ علیہ السلام کے پاس جاتی تھی. ان کے شوہر مالک نے کہا کہ کیا تم بھی مسلمان ہو گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, میں بھی مسلمان نہیں ہوئی ہوں.
مالک ایک سفر میں گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. ام سلیم بیوہ ہو گئی. بیوہ ہونے کے بعد ام سلیم نے اسلام قبول کر لیا. ام سلیم بڑی خوبصورت اور مالدار عورت تھی. بہت سارے لوگ نکاح کے لیے آئے. ان میں حضرت ابو طلحہ بھی آئے. ابو طلحہ صحابی مشہور, اور اس وقت تک حضرت ابو طلحہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ تم جوان ہو, خوبصورت ہو, مالدار ہو, تمہارا پیغام نہیں ٹھکرایا جا سکتا, مگر دقت یہ ہے کہ تم کافر ہو. ایسا کرو تم اسلام قبول کر لو. اگر تم اسلام قبول کر لو گے میں کوئی مہر تم سے نہیں لوں گی. اور سمجھاتی رہی کہ تم کیسے بتوں کو پوج سکتے ہو, کیسے پتھروں کو پوج سکتے ہو, کیسے ایسے کر سکتے ہو. سمجھاتے سمجھاتے حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور حضرت ام سلیم نے نکاح کیا اور یہ کہہ دیا کہ میں کچھ بھی مہر نہیں لوں گی, ابو طلحہ کا مسلمان ہونا ہی میرا مہر ہے. ابو طلحہ کا مسلمان ہونا ہی میرا سب سے بڑا مہر ہے. اس طرح سے دین پہنچائے. بھائی ایک واقعہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے انہی حضرت ام سلیم کا سنا دوں, چونکہ اور بھی لوگ ہیں, باتیں تو بہت ساری ہیں, بہت ساری ہو بھی چکی. جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں ان کو میں دہرانا نہیں چاہتا. ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ سفر میں گئے. ان کا ایک بیٹا تھا 1 سال. حضرت ابو طلحہ سفر میں گئے تو ان کا 1 سال کا بیٹا تھا اور وہ بیمار تھا. ان کے جس دن وہ آنے والے تھے اسی دن ان کا بیٹا مر گیا. اب آپ ذرا سا دیکھیے کہ شوہر باہر ہے اور بیٹا مر چکا ہے. حضرت ام سلیم کا بیٹا مر گیا. انہوں نے دوسرے کمرے میں اسے سلا دیا اور جب شوہر گھر میں آئے تو بہت ہی زیب و زینت کیا, عمدہ لباس پہنا, عطر لگایا اور بہت اچھی طرح سے جس کو اپنے کہتے بناؤ سنگار کیا. پوچھا بیٹے کا کیا ہوا, اس کی طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا انہو سکن, وہ سکون میں. یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ مر گیا, بیچ بیچ کا جملہ استعمال کیا, انہو سکن, وہ سکون میں. انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ ٹھیک ہو گیا ہے. رات میں اچھی طرح شوہر کے ساتھ رہیں, اچھا کھانا بنایا, اچھی طرح رہیں, میاں بیوی کی طرح سے ساتھ میں ملے بھی یہ لوگ. فجر کی نماز سے پہلے انہوں نے غسل کیا اور غسل کر کے جب یہ مسجد کی طرف جانے لگے تو حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا, ابو طلحہ ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. کہا بتاؤ. کہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اور امانت کئی مہینے تک چھوڑ دے, پھر وہ شخص مانگنے کے لیے آئے تو کیا اس کو اس کی امانت کا سامان واپس کر دینا چاہیے؟ مسئلہ پوچھ رہی کہ ایک مسئلہ بتاؤ کہ کسی کوئی اگر تمہارے پاس امانت رکھے اور پھر مانگنے کے لیے آئے تو کیا اسے واپس کر دینا چاہیے؟ تو ابو طلحہ جواب دیتے کہ ام سلیم کیا بات کر رہی ہے, جب وہ اپنی امانت لینے کے لیے آیا ہے تو اس کو تو فوراً واپس کرنا چاہیے, اور خاص طور سے جب کئی مہینے گزر بھی چکے ہیں. تب ام سلیم کہتی ہیں کہ وہ بیٹا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ اللہ کی امانت تھا, اللہ نے اسے لے لیا, کل اس کا انتقال ہو گیا, اللہ نے لے لیا, لہٰذا ہمیں بھی اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو طلحہ تھوڑی دیر کے لیے غصہ ہو گئے کہ کیا خبر سنا رہی ہو, تمہیں بتانا چاہیے کم سے کم, یہ کیا بات ہوئی تم بتائی بھی نہیں. خیر اسی حال میں دونوں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام سے شکایت کرنے کے لیے حضرت ابو طلحہ پہنچ گئے کہ میرا بیٹا مر گیا اور اس نے دوسرے روم میں سلا دیا, میرے لیے اچھا کھانا بنایا, خوب بناؤ سنگار کر کے میرے سامنے آ گئی
اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بات ہے، اسی لیے وہ بچہ آج رات خواب میں مجھے جنت میں دکھلایا گیا، اور کہا کہ اے ابو طلحہ آج رات جو تم دونوں قریب ہوئے ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی، اللہ نے برکت رکھی اور تمہارے لیے بہترین بدل عطا فرمائے۔ چنانچہ اس بیٹے کا بدل اللہ تعالیٰ نے دوسرے بیٹے میں کے ذریعے عطا فرمایا۔ یہ نمونہ ہے، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح جہاں پر کر سکتے ہیں، جہاں تک ہمیں اپنے معاشرے کو لے جانا چاہیے، تو یہ نمونہ ہمارے لیے۔ ہمارے جب کسی کی موت ہوتی تو کیا حالات پیدا ہوتے، کیا صورتحال بن جاتی، کس طرح سے واہی تباہی نوحہ خانی ہمارے ہاں شروع ہو جاتی۔ ظاہر ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ عورتوں کا نظم تو شاید نہیں ہے، عورتیں نہیں، لیکن مردوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ مضمون جا کر گھروں میں بتائیں کہ کیسے صبر ہوتا ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر تو یہی ہے کہ موت پر، مشکلات پر انسان صبر کرے۔ ہمیں صبر ہی نہیں آتا ہے۔ صبر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر کسی بھی مصیبت کا غم نہیں رہتا، پھر دنیا کی کوئی چیز اسے ملے نہ ملے وہ مطمئن رہتا ہے، وہ خوش رہتا ہے۔ تو یہ وہ کردار ہمارے سامنے حضرات صحابہ کا، اس کو بنانا پڑے، یہ تقریر سے قائم نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ جتنی باتیں ہمارے علماء کرام نے یہاں پر کی ہیں ان ساری باتوں کے لیے ذمہ داری قبول کیجیے، اور اس جو ذمہ دار حضرات ہیں گاؤں کے، معاشرے کے جلسے کے ختم ہونے کے بعد وہ میٹنگ کریں، وہ بیٹھیں، وہ جمع کریں، کسی جگہ پر آپ سب جمع ہوں اور کہیں بھئی یہ فلاں بات آئی تھی، فلاں بات آئی تھی، فلاں بات آئی تھی، چلو اس کو نوٹ کرتے، چلو اس کی کمیٹی بناتے کہ کیسے ہم جہیز کو ختم کر سکتے ہیں، کیسے ہم جوا کو ختم کر سکتے ہیں، کیسے ہم شراب کو ختم کر سکتے ہیں، کیسے ہم بے پردگی کو ختم کر سکتے ہیں، کیسے ہم جہیز کی وبا کو ختم کر سکتے ہیں، کیسے ہم سود خوری کو ختم کر سکتے ہیں، کیسے ہم بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے معاشرے میں تعلیم کی شروعات کر سکتے ہیں، کیا راستہ اپنانا چاہیے۔ یہ اگر نہیں کریں گے آپ، جلسے کے بعد آپ کی میٹنگیں نہیں ہوں گی، جلسے کے بعد آپ بیٹھ کر نہیں سوچیں گے تو یہ جلسے ہوتے رہیں گے، معاشرہ وہیں کا وہیں رہے گا۔ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور جب آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ کھڑا ہونا شرط۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہو گئے۔ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن میں کہ جب وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے والا یہ نہیں ہے کہ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، نہیں، کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے والا کھڑا ہو۔ وہ بیٹھے ہو کر کھڑے ہو گئے وہ نہیں، ایک تحریک کی شکل میں، ایک مشن کو لے کر کے، ایک پیغام کو لے کر کے کھڑے ہو جانا ہے تحریک کی شکل میں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر نہ ہم دین کے رہ سکتے ہیں اور نہ دنیا کے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا، اور تم میں سے ہر شخص قیامت کے دن اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے، ہر شخص کو اپنے بارے میں اور اپنے ماتحت اپنے بھائی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ کسی نعت خاں نے آ کر کے نعت پڑھ دی اور ہم جوش میں آ گئے، صاحب ایسے نبی کے ہوتے ہوئے بھلا ہم کیسے جہنم میں جا سکتے، بھلا جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، ایسے نبی کے ہوتے ہوئے جہنم میں کیسے جا سکتے۔ یہ بات دھوکے میں نہیں رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور قیامت کی ہولناکی کے بارے میں اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ میں رونے لگا۔ کون رونے لگے؟ آپ علیہ السلام رونے لگے۔ جبرائیل آئے اور قیامت کی ہولناکی کے بارے میں اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا،
خوفنی من احوال یوم القیامت حتی ابکانی، قیامت کے ہولناکیوں کے بارے میں اتنا ڈرایا کہ میں رونے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل حبیبی الیس انا قد غفر لی ما تقدم من ذنبی وما تاخر، کہ اے جبرائیل بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے ہیں؟ پھر تم اتنا کیوں ڈرا رہے ہو؟ اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ قرآن میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ نے میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تب کاہے کے لیے ڈرا رہے ہو؟ تو کہا کہ حضرت قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی کہ آپ بھی اپنی مغفرت بھول جائیں گے، آپ بھی یہ اللہ کا وعدہ بھول جائیں گے، آپ بھی ڈر رہے ہیں۔ کہاں ہیں ہم؟ آج ہم گناہوں میں ایسے لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کام موبائل، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، سارے گانے، ساری فلمیں، ساری چیزیں، ہر طرح کی واہی تباہی میں ہمارا نوجوان لگا ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک گناہ کے بارے میں پوچھ لیا، کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ گناہ، ہم جو گناہ کرتے ہیں یا ہم جو نیک کام کرتے ہیں، اس کی جزا اور سزا آخرت پر موقوف نہیں ہے، دنیا میں ہمیں اس کی جزا اور سزا مل جاتی ہے۔ نیک کاموں کا صلہ ہمیں دنیا میں مل جاتا ہے، برائیوں کی سزا ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی، یہاں مل جاتی ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا، منازل السلوک میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ واقعہ یہ لکھا کہ ایک شیخ تھے، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس مجلس میں ایک خادم تھا، وہ خادم عیسائی تھا، وہ 12-13 سال کا خوبصورت لڑکا تھا۔ تو ایک شخص جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اس خوبصورت لڑکے کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے خوبصورت چہرے کو لوگ دیکھتے، غور سے دیکھ رہا تھا، عاشقی کے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ان کے شیخ آئے اور کہا کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ آج نہیں تو کل اس گناہ کی سزا تجھے مل کر رہے گی، دنیا میں ہی، آج نہیں تو کل اس گناہ کی سزا تجھے مل کر رہے گی۔ وہ جو شاگرد ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کیا سزا مل کر رہے گی، وہ عبادت میں اپنے لگے رہے۔ 10 سال کے بعد، علامہ ابن قیم اپنی کتاب میں نوٹ کرتے ہیں، پورے 10 سال کے بعد وہ شخص بھاگتا ہوا اپنے شیخ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آج مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جو بھی میرے سینے میں تھا سب نکل گیا، سارا علم نکل گیا۔ کیا بات کرتے ہو، تم تو حافظ قرآن ہو، چلو پڑھو سورہ فاتحہ، پڑھو سورہ فاتحہ، یاد نہیں، کوئی بھی سورت پوچھی وہ بھی یاد نہیں، پورے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں اس کو۔ تو شیخ نے کہا تمہارے اسی گناہ کی سزا آج ملی، تمہارے اس گناہ کی سزا آج ملی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن یہ آنکھیں، یہ ناک، کان، یہ زبان، سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ وَأَطْهَرُ بھی وہاں پر قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ وَأَطْهَرُ یہاں پہ نہیں ہے۔
ان اللہ خبیر بما، کہ مسلمان مرد سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے دلوں کی پاکیزگی کی چیز ہے۔ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اس شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہیں ٹھیک رہیں گی تو شرمگاہ بھی محفوظ رہیں گی، زنا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ نگاہ پھیلیں گی، نگاہ ادھر سے ادھر جائیں گی تو زنا بھی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بد نگاہی یہ بدکاری کے لیے ڈاکیا کا کام کرتا، یہ وہاں تک لے کر جاتا۔ نگاہیں کیا ہو رہی ہیں؟ ٹٹولتے ہیں ہم ٹٹولتے ہیں، کہاں پر عریاں تصویریں ملیں گی، کہاں پر جو ہے ایسی ہیروئنوں کی تصویریں ملیں گی، کہاں پر اس کا ناچ ملے گا، کہاں پر اس کا انجام بھی ہم سوچتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کچھ کہ اس کا انجام کیا ہونے والا، کبھی نہیں سوچتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے گارنٹی دے اپنی زبان کی حفاظت کی اور گارنٹی دے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اس کے لیے میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کی۔ زبان کی حفاظت، کچھ بھی بولتے رہتے، غیبت ہوتی رہتی ہے، چغلی ہوتی رہتی ہے، جھوٹ ہوتا رہتا ہے، ہماری زبانوں سے کچھ بھی نکلتا رہتا ہے، کچھ بھی ہماری زبان ہے ہمارے کنٹرول میں ہے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ انسان بولتا ہے، اسے کچھ بھی دھیان نہیں، ایک جملہ بول دیتا ہے اور وہ جملہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ اسی پر مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان بولتا ہے اور بعض دفعہ وہ جملہ ایسا نکل جاتا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ باتوں کی اتنی اہمیت۔ تو بھائیوں، ہمارے لیے زیادہ ذمہ داری، ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہم نے گناہوں پر تقریر کی کہ اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے، میں اللہ کی رحمت سے آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے ندامت کے آنسو چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ فکر کریں اپنے انجام پر، ہم سب فکر کریں، ہم سب انسان ہیں، فکر کریں اور روئیں اللہ کے حضور میں۔ وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکل جائیں گے، وہ آنسو جو اپنے کرتوتوں پر نظر کر کے ہمارے آنکھوں سے نکل جائیں گے، انشاءاللہ وہ آنسو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہم کتنے بھی گناہ کر لیں گے، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے، لیکن اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہ کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ کے فریب سے بچنے والی چیز ہے اور یہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے گناہوں پر گناہ اگر ہو جائے تو اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رونا ہے اللہ کی رحمت کے سہارے۔ اس لیے بزرگوں، ہمارے کہنے کا حاصل یہ تھا کہ ایک تو آپ اس ملک کے امن و شانتی کے لیے دعا کیجیے، نمبر 2 اپنی اور اپنے ایمان کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ایمان کی حفاظت تعلیم سے ہوتی، آپ اپنے بچوں کا رشتہ تعلیم سے جوڑیے۔ اور یہاں جو پیاری پیاری باتیں ہوئی قرآن اور حدیث کے روشنی میں، جو بھی باتیں جتنے بھی ہمارے علماء نے کی، آپ ان سب پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ یہ آخری بات نہیں ہے بلکہ یہ ابتدا ہے، کام کا آغاز ہے۔ آپ کام کے لیے تیار ہوئیے۔ جو بھی مخلص نوجوان ہیں، چاہے وہ تھوڑے سے ہوں، چند ہو سکتے ہیں، آپ 4-5 ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، 25 ہوں، جتنے لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کے سدھار کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے، محنت کیجیے، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ مدد آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔